بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام طلبہ و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے حیدر علی آتش کی پہلی جو غزل ہے فرسٹ ایئر اردو کی، تو وہ لے کر آئے ہیں۔ اس کی تشریح، مشکل الفاظ، مرکزی خیال وغیرہ یہ سب آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ پہلی جو غزل ہے تو اس کا پہلا شعر ہے: سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ سب سے پہلے تعارف شاعر پیش نظر ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش خواجہ علی بخش کے بیٹے تھے۔ فیض آباد ہندوستان میں آتش کی ولادت 1778 میں ہوئی۔ بچپن ہی میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اس لیے آتش کی تعلیم و تربیت باقاعدہ طور پر نہ ہو سکی۔ آتش نے فیض آباد کے نواب محمد تقی خاں کی ملازمت اختیار کر لی اور ان کے ساتھ لکھنؤ چلے آئے۔ لکھنؤ میں علمی صحبت اور انشا و مصحفی کی شاعرانہ معرکہ آرائیوں، شاعرانہ مقابلوں کو دیکھ کر شعر و سخن کا شوق پیدا ہوا اور مصحفی کے شاگرد ہو گئے۔ تقریباً 29 سال کی عمر میں باقاعدہ شعر گوئی کا آغاز ہوا۔ 1846 میں انتقال ہوا۔ آتش نے نہایت سادہ زندگی بسر کی، کسی دربار سے تعلق پیدا نہ کیا اور نہ ہی کسی کے مدح میں کوئی قصیدہ کہا۔ قلیل آمدنی اور تنگ دستی کے باوجود خاندانی وقار کو قائم رکھا۔ آپ کی تصنیف میں کلیات آتش جو ہے وہ موجود ہے۔ پہلا شعر ہے اس غزل کا: سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ حوالہ ہے، یہ شعر حیدر علی آتش کی غزل سے لیا گیا ہے۔ آپ کو دبستان لکھنؤ کا نمائندہ شاعر کہا جاتا ہے۔ مرکزی خیال ہے کہ انسان کے غائبانہ تعارف کا بیان فنی خوبی مطلع ہے، کیونکہ یہ غزل کا پہلا شعر ہے اور اس میں افسانہ اور غائبانہ قافیہ ہے، اور کیا یہ ردیف ہیں۔ مشکل الفاظ میں خلق معنی مخلوق، غائبانہ معنی غیر موجود کی تشریح ہے۔ اس شعر کی: دنیا میں اگر کوئی انسان اپنے بارے میں یہ جاننا چاہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں میری کیا اہمیت ہے، تو دیکھے کہ لوگ اس کے پیچھے اس کا ذکر کن الفاظ میں کرتے ہیں۔ انسان کا غائبانہ تعارف ہی اس کی اصل حقیقت کا عکاس ہوتا ہے، ترجمان ہوتا ہے۔ ایک حاکم اور طاقتور انسان کے سامنے رعایا کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ اس کے فیصلوں پر اعتراض کر سکیں، اس لیے اس کے خوشامدی ہمیشہ اس کی تعریفوں میں لگے رہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ طاقتور لوگوں کے درمیان ہمیشہ چاپلوس لوگوں کا ایک جال بچھا رہتا ہے جو ان کے غلط فیصلوں پر بھی داد دیتے نظر آتے ہیں۔ حقیقت میں اگر لوگوں کے درمیان کسی کا مرتبہ و مقام دیکھنا ہے تو دیکھا جائے کہ خلق خدا یعنی لوگ اس انسان کی غیر موجودگی میں اس سے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں، تبھی اصل بات سامنے آتی ہے۔ دوسرا شعر ہے اس غزل کا: زیر زمیں سے آتا ہے جو گل سوز زرے بکف، زیر زمیں سے آتا ہے جو گل سوز زرے بکف، قارون نے رستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ حوالہ شاعر کہ یہ شعر خواجہ حیدر علی آتش کی غزل سے لیا گیا ہے۔ آپ کو دبستان لکھنؤ کا نمائندہ شاعر کہا جاتا ہے۔ مرکزی خیال ہے کہ قارون کا خزانہ پھولوں کی شکل میں باہر آ رہا ہے۔ اس کی فنی خوبی صفت تلمی ہے۔ تلمی کے لغوی معنی ہے اشارہ کرنا۔ شعری اصطلاح میں تلمی سے مراد ہے کہ کلام کے دوران کسی تاریخی، سیاسی، اخلاقی یا مذہبی واقعے یا قرآنی آیات کی طرف اشارہ کیا جائے۔ مطالعے کے بعد شعر کے مطالعے کے بعد پورا واقعہ قاری کے ذہن میں تازہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں صفت تلمی۔ مشکل الفاظ: زرے بکف، اس کے مطلب ہوتے ہیں ہاتھ میں سونا لیے، یعنی ہاتھ میں سونا لے کر آنا۔ تشریح اس شعر کی کہ اس شعر میں شاعر نے صفت تلمی کا استعمال کیا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ قارون دنیا میں ایک بادشاہ گزرا ہے جس کے پاس ایک بہت بڑا خزانہ تھا جسے وہ قافلے کی صورت میں اپنے ساتھ لیے چلتا تھا۔ اس کی نافرمانی کے سبب اللہ تعالیٰ نے اسے خزانے سمیت ہی زمین میں غرق کر دیا۔ شاعر اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا کے پھولوں کے اندر جو ہمیں سنہرا فن یا خوبصورتی نظر آتی ہے، شاید وہ اسی خزانے کا حصہ ہے جو برسوں پہلے قارون کے ساتھ زمین میں دفن ہو گیا تھا۔
और अब आहिस्ता आहिस्ता वो फूलों की सूरत में ज़ाहिर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो दूसरी सिफत इस शेर में शायर ने हुस्न तालील जिक्र की है, जिसका मतलब ये है कि किसी शेर की हकीकी वजह बयान करने के बजाय शायर इस शेर में अपनी एक शायराना तोजी पेश की जाए, जो हकीकत तो नहीं होती लेकिन खूबसूरत मालूम होती है। शायरी की इस्तिलाह में इसे हुस्न तालील कहते हैं। तीसरा शेर है इस गज़ल का, उड़ता है शौक राहत मंजिल से अस्प उमर, महमीज कहते हैं किसे ताजियाना क्या। हवाला शायर गुज़िश्ता अशार का मरकज़ी ख़याल है, वक्त कभी रुकता नहीं है। मुश्किल अल्फाज हैं अस्प उमर, जिंदगी का घोड़ा, मुराद इससे शायर की इंसान की उम्र है। महमीज सवार की एड़ी में लगी हुई लोहे की कील या कोई नोकदार आला। ताजियाना कोड़ा या चाबुक, जो घोड़े को तेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तशरीह इस शेर में शायर ने बड़े ही उम्दा अंदाज में इंसानी उम्र के तेज़ी से गुजरने का तस्करा किया है। शायर फरमाते हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी में खुशियों को पाने की खातिर अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा रहता है। ये एक इंसानी फितरत भी है कि अगर हमारे सामने हमारी मंजिल हो तो उसको पाने की खुशी में हम तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ रहे होते हैं। इसीलिए हमें किसी की मदद व रहनुमाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन इंसान को इस बात का एहसास नहीं होता कि वो अपनी उस मंजिल के साथ एक और हकीकी मंजिल की जानिब बढ़ रहा है, जो मौत है। इस शेर में शायर महमीज और ताजियाना के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। महमीज का मतलब घुड़सवार की एड़ी में लगा नोकदार आला, जिसके ज़रिए सवार घोड़े की रफ्तार तेज़ करता है, और ताजियाना से मुराद चाबुक या कोड़ा है, जिसके ज़रिए टांगे वाला या दूसरे जो घुड़सवार होते हैं तो घोड़े की रफ्तार तेज़ करते हैं। यानी दोनों चीज़ों का मकसद एक ही होता है, घोड़े को दौड़ाना। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी में गम आए या खुशी, उसे अपनी मंजिल मिले या ना मिले, लेकिन वक्त के साथ इंसान की उम्र आगे बढ़ती जा रही है, वो अपनी मौत की हकीकी मंजिल के करीब होता चला जा रहा है। शेर नंबर 4 है, तवलो अलम है पास न अपने है मुल्को माल, हमसे खिलाफ हो के ज़माना करेगा क्या। गुज़िश्ता आयत का गुज़िश्ता शेर का ही हवाला है, इसके अंदर भी मेरा मरकज़ी ख़याल है कि मेरी मुखालफत से ज़माने को कुछ हासिल नहीं होगा। मुश्किल अल्फाज तबल के माने होते हैं नक्कारा, यानी किसी चीज़ के ज़रिए से जंग की आवाज़ लगाना या लोगों को खबरदार करना। कोई भी वो चीज़ हो सकती है, उसको नक्कारा कहा जाता है। अलम के मतलब है परचम या निशानी। इल्म नहीं है बेटा, ये अलम है। अलम मुराद इससे फौजी सामान और झंडा वगैरह है। तशरीह शेर की, इस शेर में शायर अपनी आजिज़ी और इनकिसारी का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि मैं एक आम और मामूली सा इंसान हूँ, मेरे पास माल दौलत के ज़खायर हैं और ना ही कोई फ़ौजी सामान, जिसकी वजह से मुझे किसी मर्तबे या बादशाहत के छिन जाने का खौफ हो और उसको बचाने के लिए मैं किसी जंग की या मुकाबले की तैयारी करूँ। मगर मैं इस बात पर हैरान हूँ कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसके बावजूद ज़माने के लोग मेरे खिलाफ क्यों हैं, तरह तरह की चालें मेरे खिलाफ क्यों चल रहे हैं। हकीकत ये है कि मैंने अपनी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उल्टा लोगों की तरफ से पहुंचने वाली तकलीफ़ें बर्दाश्त की और किसी से कोई गिला शिकवा नहीं किया। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि फिर भी लोग मुझसे दुश्मनी क्यों करते हैं और मेरी मुखालफत क्यों करते हैं। पांचवा शेर है इस गज़ल का, आती है किस तरह से मेरी कब्ज़ रूह को, देखूं तो मौत ढूंढ रही है बहाना क्या। हवाला है गुज़िश्ता अशार का, और मरकज़ी ख़याल है कि ज़िंदगी का तो मकसद ना रहा, ना मालूम मौत किस बहाने आती है। यानी शायर कहना चाह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी जीने का तो मुझे कोई मकसद नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं जब देख रहा हूँ तो मेरी मौत का भी मुझे बज़ाहिर कोई बहाना नज़र नहीं आ रहा। मुश्किल अल्फाज कब्ज़, इसके माने हैं निकालना। तशरीह इस शेर की कि दुनिया में जब भी किसी इंसान की मौत आती है, वो कोई ना कोई बहाना साथ लेकर आती है कि फ़लाँ हादसे में मर गया, फ़लाँ की मौत ऐसे हुई। शायर फरमाते हैं कि मेरी ज़िंदगी गुजारने के लिए मेरे पास कोई मकसद नहीं रहा, मैं बस यूं ही अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मेरी मौत कैसे, यानी किस बहाने से आएगी, क्योंकि मेरे पास तो मौत के लिए भी कोई बहाना नहीं है। यानी मैं देखता हूँ कि मेरी मौत का सबब क्या बनता है।
کیونکہ جتنی تکلیفیں موت کا سبب بن سکتی تھیں وہ تو پہلے ہی میں دیکھ چکا ہوں، لیکن اس سے مجھے موت نہیں آئی۔ اس بات نے میری جستجو اور بڑھا دی کہ نہ معلوم میری موت کس بہانے سے آئے گی اور دنیا کی اس قید حیات سے مجھے نجات ملے گی۔ آخری شعر ہے اس غزل کا: یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے، یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے، آتش غزل یہ تو نے کہیں عاشقانہ کیا۔ حوالہ شاعر ہے کہ یہ شعر خواجہ حیدر علی آتش کی غزل سے لیا گیا ہے۔ آپ کو دبستان لکھنؤ کا نمائندہ شاعر کہا جاتا ہے۔ مرکزی خیال ہے شاعرانہ عظمت کا بیان، فنی خوبی ہے، مقطع ہے اس کا، کیونکہ یہ غزل کا آخری شعر ہے اور شاعر نے اس میں اپنا تخلص نظم کیا ہے۔ مشکل الفاظ مدعی، اس کا مطلب ہے دعویٰ کرنے والا۔ تشریح اس آخری شعر کی: غزل کے اس آخری شعر میں خواجہ حیدر علی آتش نے صفت تعلی کا استعمال کیا ہے۔ اپنی شاعرانہ عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، صفت تعلی کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنی شاعری کی بلندی اور اپنے کلام کی بڑائی کو ظاہر کرنا۔ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو شاعری میں ایک بڑا استاد سمجھتے ہیں اور محض حسد کی وجہ سے میری اس غزل پر داد نہیں دیتے تو نہ دیں، مگر یہ بات وہ خود بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ میری اس غزل کا جواب ان کے بس کی بات نہیں۔ در حقیقت خواجہ حیدر علی آتش اور ان کے زمانے کے شاعر امام بخش ناصر کی معاصرانہ چپقلش ہمیشہ لگی رہتی ہے۔ دونوں ایک ہی زمانے کے لوگ تھے تو دونوں ایک دوسرے کے اوپر طنزی اشعار کسا کرتے تھے۔ اس شعر میں بھی آتش اپنی استادی کا دعویٰ کرتے ہوئے دوسرے شعراء کو طنز کا نشانہ بنا رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میری یہ غزل ایک لائق تحسین اور لاجواب غزل ہے، تعریف کے قابل ہے۔ اب اگر کوئی اس کی تعریف نہیں کرتا تو وہ صرف حسد کی وجہ سے نہیں کرے گا اور اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ ہماری پہلی غزل تھی جس کی مکمل تشریح ہم نے آپ کے سامنے مشکل الفاظ سمیت رکھ دی۔ امید ہے کہ آپ کو جو ہے یہ سبق سمجھ میں آئے گا اور آپ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ اور ایک اور بات کہ آپ اس کو اپنے دوسرے طلباء، دوسرے ساتھیوں سے بھی ضرور شیئر کریں گے تاکہ سب اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔